بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ربی تعالیٰ ہے، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا، جس کی حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ اس آیت کے ذریعے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ ساکن نہیں ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں جیسا کہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ پہاڑ مسلسل حرکت میں ہیں، بالکل ایسے جیسے آسمان پر بادل تیرتے ہیں۔ پہاڑوں کی حرکت بادلوں کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے، جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار ایک جرمن سائنسدان الفریڈ ویگنر نے یہ تھیوری پیش کی کہ زمین کے بر اعظم جب پہلی بار بنے تھے تو ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن پھر مختلف سمتوں میں بہتے ہوئے الگ ہو گئے اور یوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اس تھیوری کو کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کا نام دیا گیا۔ تاہم دنیا کے جیولوجسٹ کو یہ بات ویگنر کے مرنے کے 50 سال کے بعد یعنی 1980 کی دہائی میں سمجھ آئی کہ ویگنر درست تھا۔ ویگنر نے 1915 میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اشارہ کیا تھا کہ زمین کے بر اعظم تقریباً 500 ملین سال پہلے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، جسے پینجیا کہا جاتا ہے، اور یہ پینجیا دنیا کے ساؤتھ پول پر واقع تھی۔ یہ بر اعظم جو پینجیا کی تقسیم کے بعد نمودار ہوئے ہیں، زمین کی سطح پر کئی سینٹی میٹر سالانہ کی رفتار سے مسلسل حرکت کر رہے ہیں، اور یہ اس دوران زمین پر سمندر اور خشکی کے تناسب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ زمین کی کرسٹ کی یہ حرکت، جو 20ویں صدی کے آغاز میں جیولوجیکل ریسرچز کے نتیجے میں دریافت ہوئی، اس کی وجہ مینٹل گریوٹی اور زمین کی روٹیشن بتائی جاتی ہے۔ سائنس اس کو اس طرح بیان کرتی ہے: ارتھ کی سطح، جو کہ کرسٹ اور اپر مینٹل پر مشتمل ہے، جو الگ الگ حصوں سے بنی ہوئی ہے، انہیں پلیٹس کہا جاتا ہے۔ زمین کی سطح کو 6 بڑی پلیٹس اور متعدد چھوٹی چھوٹی پلیٹس تشکیل دیتی ہیں۔ اسے پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پلیٹس دھیرے دھیرے کھسک رہی ہیں۔ ایک کیلکولیشن کے مطابق یہ کانٹیننٹل موومنٹ ہر سال 1 سے 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ جب پلیٹس اس طرح حرکت کرتی ہیں تو دنیا کے جغرافیے میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اٹلانٹک سمندر ہر سال پھیلتا ہے۔ آئیے اب قرآن کی اس آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پہاڑوں کی حرکت کو بیان کرنے کے لیے تمرّو یعنی بہاؤ یعنی پاس یا ڈرفٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ آج کے سائنسدان بھی اس حرکت کے لیے بر اعظمی بہاؤ یعنی کانٹیننٹل ڈرفٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں استعمال ہونے والا لفظ اور سائنسدانوں کی اصطلاح ایک ہی ہے۔ دونوں قرآن اور سائنسدان اس حرکت کے لیے بہاؤ کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اس سائنسی معجزے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بر اعظموں کی حرکت ایک حقیقت ہے جسے اس وقت مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب قرآن نازل ہوا تھا، کہ ناممکن ہے کہ اس وقت کوئی انسان خود سے یہ علم حاصل کر سکے، اور یہ حقیقت 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہوئی تھی۔ لہٰذا اللہ نے آیت میں فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو گے اور انہیں مضبوطی سے بندھا ہوا خیال کرو گے، اور پہلے سے بتا دیا کہ لوگ اس مسئلے کا کیسے جائزہ لیں گے۔ تاہم اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑ بادلوں کی طرح بہتے ہیں، یعنی انہوں نے پہاڑوں کی حرکت کی طرف توجہ مبذول کرائی، اور یہ حقیقت کہ بر اعظم پہاڑوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پلیٹ کی حرکت کی طرف توجہ کرائی گئی ہے جس پر پہاڑ واقع ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ حقیقت جو حالیہ سائنس نے دریافت کی ہے قرآن میں پہلے سے موجود ہے، اور یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور یہ بھی واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص ہمیں اس بارے میں بتا رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو لوگ اسے رد کرتے ہیں انہیں یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم 1400 سال پہلے کیسے حاصل کر لیا۔